أنا يا صاحي كي تستريح وبث. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى في معنى الحديث الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے اور رمضان شروع ہوا اور 8 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح یہ رمضان بھی گزر جائے گا پورا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. جتنا رمضان گزر چکا اور اس میں ہم اللہ کے حق کو، اللہ کے مہینے رمضان کے حق کو، اللہ کے کلام قرآن کے حق کو پورا نہیں کر سکے، اس پہ ندامت ہو. اور آئندہ کے جو 21-22 دن بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ ہم گزاریں گے. اس کا حق کیا ہے؟ سب نے حدیث پڑھی ہوگی فضائل کی تعلیم میں اور سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبی میں اور ممبر کی پہلی درجے پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دریافت کرنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں آیا تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی تھیں. سب سے پہلی بددعا یہ کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. یعنی اس کی بھی ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا ایک مہینہ دے دیا گیا اور اللہ کی طرف سے ایک موقع دے دیا گیا کہ ساری رات آسمانوں پہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کو معاف کیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے حاجت طلب کرنے والا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. تو رمضان کا جیسا مہینہ جس کی 30 راتیں یہ اعلان ہو رہا ہے اور مسلمان ان 30 راتوں میں سے کوئی ایک لمحہ 1 منٹ بھی ایسا نہ نکال پائے جس میں وہ اپنی اللہ سے بخشش کرا لے، ایسا ایک لمحہ نہ نکال پایا تو اس کی ہلاکت میں پھر کیا تردد ہے. رمضان کے علاوہ بھی اللہ پاک بخشتے ہیں، لیکن رمضان میں خصوصی بخشش، خصوصی مہربانی، خصوصی کرم، خصوصی عطا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
مسلم شریف کی حدیث ہے، جب بندہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ روتا ہے اور اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا، میں نے جیسی زندگی گزاری اس میں تجھے ناراض کیا، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے گا تو تجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں معاف کیا اس کو، تو تو معاف کر دے۔ جب وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ پاک فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں، اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے گناہوں کے اوپر پکڑ سکتا ہے، جو سزا دے سکتا ہے، یہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب اسے چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے خوف کو بھی قبول کیا اور میں نے اس کی امید کو بھی قبول کیا، اور جس چیز کا خوف تھا وہ چیز اس سے ہٹا دی، سزا ہٹا دی، اور جس چیز کی بخشش کی امید تھی وہ بخشش اس کو عطا کر دی۔ تو پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ ہم رمضان میں راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں؟ چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے وہ موبائل چلانے میں گزار رہے ہیں، لیکن واہی تباہی میں تو گزر رہی ہے۔ کہیں نائٹ میچ ہو رہے ہیں، کہیں ہوٹلنگ ہو رہی ہے، پورا رات ہوٹل کھلے میں گپ شپ ہو رہی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد میں رہتے ہوئے وہ چیز صحیح رہتی ہے۔ آپ دوستوں سے بھی ملیں، آپ کھیل کود میں بھی حصہ لیں، شریعت نے منع نہیں کیا اسے، لیکن سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اچھائی اور آسانی کے فیصلے کریں۔ اب اس بد دعا کو اور اس آمین کو آپ اس بات سے تصور لائیے کہ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ جو سید الملائکہ ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے ذمے سب سے بڑی خدمت اللہ کے کلام کو اللہ کے نبیوں تک پہنچانا۔ 4 مقرب فرشتوں میں مقرب ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام، یہ بد دعا دینے والے ہیں، اور اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے بد دعا، اللہ نے تو حکم دیا اس کا، اور بد دعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس پہ آمین کہنے والے سید الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بد دعا کو قبول ہونے سے کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اتنی سخت بد دعا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں رمضان کے مہینے کا بہت زیادہ احترام کرنا، اور بہت زیادہ رمضان کے مہینے کو جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا خلاصہ تفسیر میں کہ کافر سے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے صرف ایک چیز کا سوال کریں گے کہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، ایمان کیوں نہیں لائے تھے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جلو گے ہمیشہ۔ لیکن مسلمان کا مقام تو اللہ کے یہاں ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے، اور وہ اگر کافروں جیسی زندگی گزارے، وہ اللہ کے نافرمانوں جیسی زندگی گزارے، تو اللہ رب العزت کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے، اس سے پوچھ بہت زیادہ ہے۔ جس کا جتنا مقام اور درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے احتیاط اور پھونک پھونک کے چلنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کے مکر سے تنگ آ کر اللہ سے یہ دعا کی، عورتیں یہ کہتی تھیں کہ یا تو ہماری بات کو پورا کرو یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو جیل میں سڑا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر تو جیل ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ قید خانہ جیل میرے لیے ان کی اس حرام خواہش کو پورا کرنے سے بہتر ہے، تو تو مجھے ان کے مکر سے اور ان کی شرارتوں سے بچا لے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے ان کے مکر سے بچا لے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بچا لے، تو میں ویسے ہی بچا لیتا. لیکن چونکہ تم نے مانگ لیا، جیل مانگ لی تم نے، تو اب تم جیل چلے جاؤ. اور 7 سال، کم سے کم روایت 7 سال کی، 7 سال یا 9 سال جیل میں رہے، 7 سال جیل میں رہے. جس کا جتنا مقام اتنا زیادہ اس کو احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کائنات کے دولہا ہیں. شادی کی تقریب میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، دولہا کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور دولہا یہ سوچتا ہے مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس کائنات میں سب مسلمان کی برکت سے کھا رہے ہیں. یہ دنیا قائم ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، غلے نکل رہے ہیں اور فروٹ نکل رہے ہیں، اور سب کھا رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے کھا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اس لیے رمضان کو احتیاط کے ساتھ گزاریں، نہ زبان سے کوئی لفظ غلط نکالیں، نہ عمل سے کوئی عمل ہمارا غلط ہو جائے. رمضان المبارک میں اعتکاف کا عمل، اعتکاف پچھلے امتوں میں بھی تھا، اگرچہ ان کی پابندیاں کافی کڑی تھیں. ہماری امت میں اعتکاف کی پابندیاں اتنی سخت نہیں ہیں. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے اعتکاف کا حکم آیا ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور 1 سال 20 دن کا کیا، اور 1 سال پورے مہینے کا کیا. تو جس عمل کے اوپر پابندی فرمائی وہ عمل ہے 10 دن کا اعتکاف. اور اعتکاف شروع ہوتا ہے 20ویں روزے کے افطار کرنے سے. جب 20ویں روزہ افطار ہو رہا ہو تو آپ اپنے مسجد میں یا اعتکاف کی جگہ پہ جہاں آپ ہوں وہ موجود ہوں، تو آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد سے لے کر چاند نکلنے تک آپ نے اعتکاف کی پابندیوں کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے. یہ اعتکاف ہے. جو 10 دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرے گا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. 2 حج اور 2 عمرے کا. حج کتنے کا بھائی؟ کتنے کا حج؟ کم سے کم 12-12.5 لاکھ روپے کا حج ہے، کم سے کم. اس سے زیادہ ہی خرچ ہو جاتا ہے. 12.5 لاکھ روپے کا حج ہے. تو 2 حج ہو گئے کتنے کے؟ 25 لاکھ کے. ظاہر ہے 1 سال میں تو 2 حج نہیں ہوں گے. 1 حج اس سال میں ہوگا، 1 حج اگلے سال میں ہوگا. تو جب اگلے سال تک ہم پہنچیں گے پتہ نہیں حج کہاں پہنچ چکا ہوگا. تو 2 حج کا ثواب. اور عمرہ کتنے کا ہے؟ کم سے کم 2.5 لاکھ روپے کا عمرہ. تو یہ سب کہاں مل رہا ہے ہمیں؟ 10 دن کے اعتکاف میں. 2 حج اور 2 عمرے کا. اور 1 دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم سے 3 خندق دور کر دیتے ہیں. چونکہ خندق ایک بہت بڑے گڑھے کو کہتے ہیں جسے پار کر کے مصیبت دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے. تو یہاں پہ خندق سے تشبیہ دی، ورنہ خندق سے مراد گڑھا نہیں ہے. خندق سے مراد رکاوٹ ہے، آڑ ہے. یعنی آپ کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں 1 دن کے اعتکاف پہ، کہ ان میں سے ہر رکاوٹ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوتی، کہ وہ جہنم آپ تک نہیں پہنچ سکتی، آپ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے 1 دن کے اعتکاف پہ. اور 10 دن کا اعتکاف، اور پھر ساری زندگی 10-10 دن کا اعتکاف کرتے رہیں. تو اس لیے جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. باقی رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے. ہم بہت سارے کاموں کا سیزن سمجھتے ہیں اس کو، کہ بھئی یہ کام کا بھی سیزن ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لے. جتنے ہی لاکھوں مسلمان اس شہر میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور پورے ملک میں اور کتنے ہوں گے، اور پوری دنیا میں کتنے ہوں گے.
تو یہ لاکھوں مسلمان بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ پلاتے ہیں، ان کے گھروں کو بھی اللہ چلاتے ہیں، تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد ہماری بھری بھی ہوتی ہے نمازوں میں، ہم تو اس بات کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ مسجد خالی ہوتی، مسجد بھری بھی ہوتی ہے نمازوں میں، لیکن اعتکاف میں 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 11 آدمی بیٹھتے ہیں، 9 آدمی ہوتے، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس وقت سے جب مسجد میں ہماری 1 صف 2 صف ہوتی تھی، 2013 2014 اس وقت سے یہی تعداد چلی آ رہی ہے، یہی ایک تعداد چلی آ رہی ہے کہ 12 سے اوپر تو نہیں گئے۔ 1 سال تو خصوصی حالات تھے تو لوگ بیٹھ گئے تھے اعتکاف میں، لیکن 12 سے اوپر ساتھی نہیں گئے اعتکاف میں۔ تو اس لیے جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات جو ہے جو رمضان میں مسلمان اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ تو آپ کے مال پر جب سال پورا ہو جائے جب ادا کر دیں، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہر عمل کا ثواب رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن ایک بات کا چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی زکوٰۃ 3 مہینے پہلے واجب ہوئی ہے، 2 مہینے پہلے واجب ہوئی ہے، 6 مہینے پہلے واجب ہوئی ہے، تو اسے رمضان تک کھینچ کے لے جانا اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور آپ کے مرتے ہی آپ کا مال پھر آپ کا نہیں رہے گا، وہ پھر وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ موقع پہ نکال دیں۔ اب رمضان کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ 6 مہینے پہلے آپ کی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، آپ 6 مہینے پہلے آپ نکال کے فارغ ہو جائیں۔ اب رمضان آ گیا 6 مہینے بعد، تو پھر 1 سال کی نکال دیں، کیونکہ زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا ہو جاتی، نماز وقت سے پہلے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا سال پورا نہیں ہوا اور رمضان ہے تو آپ نکال دیں رمضان میں زکوٰۃ، تاکہ رمضان کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے، اور 6 مہینے پہلے آپ نے ادا کر دی ہے، اس پہ اللہ پاک الگ اجر دے گا آپ کو، پھر آئندہ سال رمضان آئے تو رمضان سے نکالیں۔ اور ایک اور ضروری بات اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے اوپر جو سال گزرنے کی شرط ہے، یہ چاند کے حساب سے سال گزرنے کی شرط، یہ نہیں ہے کہ آپ اگر مارچ میں زکوٰۃ نکالتے تھے تو ساری زندگی مارچ میں نکالیں گے، نہیں جی، جب آپ نے زکوٰۃ نکالنا شروع کیا تو اس وقت اسلامی مہینہ کون سا تھا اس کو سامنے رکھ کے اس کے اعتبار سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا، اور شمسی مہینے عیسوی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سکھایا اور صحابہ نے اسی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی۔ تو بہت آسان ہے کہ آپ رمضان پہ آ جائیں تو ہر سال رمضان میں نکال لیں گے، ہر سال رمضان میں نکال لیں گے، عیسوی مہینے میں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنی توفیق جتنی ہمیں دی، جتنے اعمال ہم نے دیے، اللہ اس سے قبول فرمائے اور کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔